اللہ الرحمن الرحیم۔ ادیب بھائی، اشرف بھائی، اگر اجازت دے تو میری حاضری ہو گئی ہے، میں اجازت کروں۔ میں تھوڑی محبت و سلام، بس گل لینا گناہ کردیاں کردیاں دل زنگ آلود ہو جاندہ ہے، جدو عشق دی ریتی وجدی ہے نا تو پھر دل تھوڑا جا اجلا ہو جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس محبت نو اور تواڈے پیار نو سلامت رکھے۔ بہرحال تساں حکم فرمایا اور بڑی چاہت نال میں نو بلایا ہے۔ اگر میں صرف اپنا عشق لے کے محبت لے کے اور جو میرا ایک پیمانہ لبریز ہویا پہ وہی لے کے ٹر گیا تے شاید میرے تے خود غرضی دا فتوہ لگ جائے کہ مولوی اپنا کام کر گیا، سانو تشنہ لب چھڑ گئے۔ دعا کرو میں جیڑی حاضری پیش کرنا یا پیران پیر دی بارگاہ چ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم العظيم من نعيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا تانوں شاید یاد ہوئے کہ نہ ہوئے میں پہلی دفعہ جدو حاضر ہویا سا کہ میں ادو درود پاک دی فضیلت میں تانوں دس کے گیا سا یاد ہوئے گا بڑی مہربانی میں لگتا ہے نوجوانہ نو ذہن چ آ گیا ہے میں عرض کیتی سی نا
لوگ جو مرضی کہندے رہے لو جی اینی دوروں نبی نہیں سن سکتا درود، پر ساڈا عقیدہ کی ہے کہ ساڈا نبی بظاہر مدینے میں ہے لیکن حقیقت میں ہر مومن کے تے جیڑا کلے دل دی نہیں، جیڑا جان تو ہی قریب ہوئے، جیڑے جان تو ہی قریب ہوئے نا، جان کتھے وے ساڑھے اندر، تے جیڑا جان تو ہی قریب ہوئے وہ ایتھوں درود نہیں سن سکتا۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہنا، آنکھو گے نا مولوی صاحب دلیل دیو، تے میں رضوی تے میرے تے نا بابے رضوی خادم قبلہ بابا جی سرکار دے اے کانڈے تے 3 مرتبہ انہاں تھاپڑا ماریا میں نے جی جی ایس ناچیز تے بابے رضوی دا تھاپڑا ہے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے جڑے سجادہ نشین نا سید منور حسین شاہ صاحب، میں سرکار دے ممبر تے بے کے گل پہ کرنا، شاید کہ انہی میری عمر نہیں جنہیں مالکاں دے اس نوکر تے کرم نے، یقین کرو انہاں جڑا جملہ میرے واسطے بولیا نا، تے میں اگر اپنی زبانی دساں گا تو اسے آکھ کہ لو جی مولوی اپنے منہ میاں مٹھو بندہ پہنا، حقیقت دی گل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے نا روزیاں دا ٹائم ماں روٹیاں پکاؤں دی پی تو در روزیاں دا وقت قریب آ گیا تے آگ بالے تے لکڑی گیس گوستے ہونا ہی ہے نا، آگ توجہ کرے آجے آگ بالن تو انہوں کدی اوبزرو کیتا ہوئے گا، مشاہدہ کیتا ہوئے گا، لکڑی ہوئے نا سنی سمجھ دے ہو گلی سکی وہ اگ لگی ہوئے تے پچھوں دے پانی وگدہ ہے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ عالم بچپن نے ماں نو پوچھ دینے اماں آگ دے پانی کیوں نکل دا پہ ہے؟ وہ ماں بھی کوئی عام نہیں سی نا، وہ امام اعظم دی ماں سی۔ اماں آگ دے وچوں پانی کیوں نکل دا ہے؟ ماں نے جڑا جملہ بولیا میں عاشقاں دی نظر کرنا چاہنا، دعا کر اللہ تینوں تو مینوں وہ جملہ نصیب فرماوے اور وہ سانو رقت نصیب فرماوے۔ پتر جی اگوں آگ لگی ہوئے تے پانی نکل دا ہی ہے، نہیں سمجھ آئی تینوں؟ پتر جی آگ لگے تے پانی تا نکل دا ہی ہے نا، دعا کر تینوں کسے انہیں کیا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا متھا کسے عشق دے طوفان نال پا دے وے۔ ہاں جی میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہنا، چھڑ دینا انہاں، میں بس نوکری پیش کرنا، مالکاں دے کنے کو احسان نے میں گن نہیں سکدا۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، میں بڑا ممنون ہاں ان اپنے ویران دا، بھائی ادیب بھائی دا، اشرف ساجد صاحب دا، اور یہ بچہ ویسے میرا جنہوں کہن دینے نا کہ میں نہیں جاندہ، حالے تک میں اس بچے دا کار نہیں ویکھیا، یقین کرو نہیں بلیو می میں نہیں ویکھیا، میں نے بھی نہیں پتا کیڑے پینڈ رہندا ہے، لیکن انہا ضرور پتا ہے میں جتے جاوانا میری محفل دی، بلکہ میری تا نہیں سرکار دی محفل ہے، جتے میری نوکری ہوندی نا انہوں رونق ضرور بخش دے اپنی ساز تے سوز نال۔ اللہ انہا بچیاں دا، انہا دوستاں دا پیار انہوں نے محبت سلامت رکھے۔ اللہ انصر بھائی ڈاکٹر عابد صاحب جملہ انجمن سرور کونین اس پتھورانا اس علاقے دا اور اس گاؤں دا، اللہ سارے اندھی محبتانو میرا سلام ہے۔ میں بھی کہ شاید دوسری مرتبہ حاضر ہویا تو اڈی محبت نے آواز ماری میں حاضر ہو گیا۔ آج حضور غوث پاک شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی
رام اللہ تعالیٰ بڑی 11ویں شریف دا موقع ہے، اس سے مناسبت میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، لیکن اس تو پہلے ایک دل پہ کردہ ہے جیڑے عشق دے ویڑے پیر رکھیا ہے، تھوڑا جا انہوں عشق دا وہ میں تھوڑا جا سیر نہ کرا دا ماں آندہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر اوے میرے بلیا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا میرے دوستو علامہ اقبال قلندر لاہوری میں ایک جملہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا آندہ اچھا ہے دل کے پاس رہے اے پاس بانے عقل لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کی کر دے پہ ہو ہمیشہ ہوش و خیرت تو کم لینا چاہیے دے اقبال بولے آندہ اچھا ہے دل کے پاس رہے اے پاس بانے عقل کبھی کبھی تو اسے تنہا بھی چھوڑ دے اور کدی کلیاں بہ کے نا اس دل دے ویڑے نو توتا کرو یار خدا دے قسمیں ہاں جی اس دل دے ویڑے نو توتا کرو اور یہ پانیاں نال نہیں تپدا یہ آنسواں نال تپدا ہے ہاں جی تے کوئی تا اٹا لاؤندے نے جتھے محبوب نو رکھ دے ہاں جی ساڈا تے دل بھی حاضر ہے گل نہیں سمجھ آئی تے جدوں اے جڑا کوٹھڑا ہے نا دل دا جڑا کوٹھڑا دل دا صاف ہو جائے گا نا جن دے وچ لالچ تکبر ہرس ہاں جی پتہ نہیں کیڑے کتے بننے نے اسی اندر تے جدوں ایک دل صاف ہو جائے گا نا ایک گند اسی باہر کر دیاں گے تے پھر دل اجلا ہو جائے گا دل دا کوٹھا صاف ہو جائے گا پھر سانوں کہن دی لوڑ نہیں پوے گی سونیا آ جا کہن دی لوڑ نہیں پینی پھر اسی انج دل چالے تصور ہی کرنا ہے کہتے ہیں وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ آئیں گے تو بیٹھے ابھی تک دنیا اس باس میں الجھی ہوئی ہے نبی آتے ہیں کہ نہیں آتے اگر وہ آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے ابے جلو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جائیں گے بہرحال چھوڑ دیتا ہوں آئیے میں اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے once again I salute میں پوری انجمن کو پھر ایک مرتبہ سلام محبت پیش کرتا ہوں اور ان دوستوں کو بھائیوں کو کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر ان نوجوانوں کی ان بزرگوں کی زیارت کا موقع مرحمت فرمایا اللہ میرا آنا آپ کا بیٹھنا سننا سنانا رب پاک اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے بولو آمین یمہ اللہ توجہ میری طرف رہیے بس یمہ اللہ کیونکہ میں یقین کرے بس ہو گئی تھی میری اندر سے بس ہو گئی تھی حالانکہ اتنا سفر کر کے آیا ہوں 7 لیکچر میں ڈیلی پڑھاتا ہوں پڑھا کے آیا ہوں بس ہو گئی ہے میری اکثر نیند گاڑی میں پوری ہوتی ہے لیکن بس ہو گئی تھی لیکن میں نے کہا یار اتنی دور سے آیا ہے اگر ان نوجوانوں کے پلے کچھ ڈال کے نہ جائیں تو تیرے آنے کا کیا فائدہ ہے توجہ سفر بھی کار آیا ہوں تھکاوٹ بھی سب کچھ ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں سنو غور سے سنیے گا ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ پریشان نہیں ہونا کہ لو جی مولوی صاحب پنجابی چھاڑ کے اردو لینگویج کوئی بھی ہو یہ میری ذمہ داری ہے سمجھ آپ کو آئے گی اگر سمجھ آ جائے تو بخیلی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی کی کہنا ہے بڑی مہربانی میں نے تو یہی داد بڑی توجہ کریا جائے
یمح اللہ ما یشاء، توجہ پنجابی بھی کرانگا، یمح اللہ ما یشاء، اللہ لکھی تقدیر مٹا دیندہ ہے۔ نوجوانوں پلیز پہلے میرے جملے سن لیجئے، میں وہ بھی سناؤں گا جو تم سننا چاہتے ہو، توجہ ہے نا۔ یمح اللہ ما یشاء و یثبت، لکھی تقدیر مٹا دیتا ہے، نہ لکھی ہو و یثبت، لکھی تقدیر مٹا دیتا ہے، نہ لکھی ہو تو۔ وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب، أُمُّ الْكِتاب دا مالک آپ ہے، توجہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھیا میں کیا مالکہ، پاویں میں ٹرپل ایم اے کیتا ہے، ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کرنے گا، مالکہ تیریاں حکمتاں نو وی کانٹ انڈرسٹینڈ یور وزڈم، مالک تیری حکمتوں کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ نوجوانوں پلیز، اور میری طرف باتوں پہ توجہ دینی ہے، بس مجھے نہیں، صرف آپ کے ٹینشن مجھے چاہیے، توجہ کرنا۔ مالک مجھے نہیں پتا کہ تیری حکمتوں کیا، نہیں پتا، جو کچھ بھی پڑھا میں تیری رحمت کا طالب ہوں۔ مالک بتا لکھی کیوں مٹاتا ہے، لکھی کیوں مٹاتا ہے؟ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، مالک لکھی کیوں مٹاتا ہے؟ جبکہ تیرا قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا قانون لا فانی ہے، میرا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ مالک تیرا قرآن کہتا ہے کہ تیرا کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ادھر کہہ رہا ہے سورہ رعد آیت نمبر 39، اللہ فرماتا ہے یامح اللہ ما یشاء، میں لکھی تقدیر مٹا دینا۔ تھوڑا دے بولو مالک سمجھ نہیں، ادھر کہتا ہے کوئی مٹا نہیں سکتا، ادھر کہتا ہے میں مٹا دیتا ہوں، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہوں۔ مالک سمجھ نہیں آئی۔ رضوی صاحب آج بتانا کیا چاہتے ہو، آج سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ بڑے پروٹوکول سے تمہیں لاہور سے بلایا ہے، ان میرے دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے۔ رضوی صاحب آج ٹاپک کیا ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہو؟ آج میں تمہیں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، آج جس کی ہم ہر ماہ 11ویں کھاتے ہیں، جس کو پیران پیر کہتے ہو، جس کو سید عبدالقادر جیلانی کہتے ہو، جس کو پیران پیر کہتے ہو، جس کو محبوب سبحانی کہتے ہو، جس کو قطب ربانی کہتے ہو، جس کو جناب پیران پیر کہتے ہو، جس کو غوث الاعظم کہتے ہو، غوث کہتے کسے ہیں؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ بس یہ بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ نے مختلف اینگل سے مختلف زبانوں سے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم الدین کا، ارے بھائی میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں میں عالم ہوں، نا میں تو بھائی ابھی طفل مکتب ہوں، لیکن اپنے جیسوں کو جو پڑھائی، جو علم کے دل دادا ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ ذرا پیار سے بولو نا، جو سمجھنا چاہتے ہو کہ ولی ہوتا کیا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ میں نے کسی مفکر سے پوچھا، میں نے کہا بتا ولی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کو جو فکر و دانش کا منبع ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ میں نے کسی محقق سے پوچھا بتا ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے پاس تحقیق ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ میں نے کسی مدبر سے پوچھا، میں نے کہا بتا ولی کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے پاس جو صاحب تدبیر ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ میں نے کسی مفسر سے پوچھا بتا ولی کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب تفسیر ہو، صاحب وارث علم تفسیر ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ اگر تجھے سمجھ نہیں آئی تو میں آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا بتا ولی کسے کہتے ہیں؟ تو ادھر سے آواز آئی، فرمایا او جڑا چوراں نو کتب بنا دے وے ولی آ دے نے۔ میں پوچھا ولی کنو آ دے نے؟ فرمایا جڑی 12 سالہ دی ڈبی بیڑی تار دے وے اونوں
ولی آدھے نے میں کیا حالے بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا دس ولی کنو آدھے نے فرمایا او جڑا 12 سالہ دا او ڈوبا بیڑا تار دے لے انہوں ولی آدھے نے او میں کیا حالے بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا ولی کنو آدھے نے اور میں کیا او جڑا کچی قد تے بہ کے او یٹی مار کے کوڑا بنا دے لے انہوں ولی آدھے کیا حالے بھی سمجھ نہیں آئی ولی کی نوازے نے فرمایا جڑا دور بخاریوں چل کے آکے اور وضو دے پانی دے چھٹے مار کے اپنے مرید نو کافر ہون تو بچا لوے انہوں ولی آدھے نے میں نے ولی کی ڈیفینیشن بتائی میں نے ولی کی ڈیفینیشن کہا جڑا 12 سال دا ڈبا بیڑا تارے انہوں بولو جڑا 12 سال دا ڈبا بیڑا تارے انہوں جڑا چوروں کتب بنا دے وی انہوں آکھیا جی جڑا بوتنوں لڈو کھوا دے وی انہوں ولی نہیں سے نہیں سمجھ آئی اسے ولی کہتے ہیں میں کیا سن میں کیا جڑا لاہور اچ بہ کے سجدہ کرے تے سرزمین لاہور سجدے تو سیر چکے تے سامنے کعبہ وکھا دی انہوں ولی آدھے نے میں بھیا ولی کی ڈیفینیشن کرتا جاؤں گا نا تو رات ختم ہو جائے گی ولی کی تعریف ختم ہو سکتی کئیوں نے کہا جو چوروں کو کتب بنا دے وہ ولی ہے کئیوں نے کوئی ولی کی ڈیفینیشن کی کئیوں نے کوئی کی آج میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قرآن ولی کسے کہتا ہے نہیں جو سننا چاہتے ذرا بلند آواز سے کہو سبحان قرآن ولی کسے کہتے ہیں سن ہاں جی میں ایک بات کروں گا نا ایک جڑا اجمیر دے ٹبیاں تے بہ کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دی انہوں ولی آدھے اچھا میں نے ایک گالے تے دسو اے جنہیں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی کیویں پڑھایا سی اور رات انہوں کلمہ کیویں نہیں یہ داتا علی حجویری کا ایک ملنگ تھا میں بتاؤں گا تمہیں ولی کسے کہتے ہیں سنو داتا علی حجویری 40 دن چلا کٹیا 40 دن چلا کٹیا تے جان لگا کی لکھیا گنج بخشے دنیا اب تک اس شعر پہ ریسرچ کر رہی ہے ہاں جی اے شعر کسی عام بندے نے دیتا ہوں تے ہو سکتا ہن نو لے لیں دے کسے حکومت نے دیتا ہو سکتا واپس لے لیں دے لیکن اے اس جنے نے شعر دیتا سی جدو چلا کر کے گیا نا جمیر دے ٹبیاں تے ہن سن 90 لاکھ کو کیسے کلمہ پڑھایا سنو نوجوانوں یہ تم نے جملہ بچپن سے سنتے آ رہے میں بتانا چاہتا ہوں میں بتاؤں گا کہ 90 لاکھ کو کیسے کلمہ پڑھایا ابے کو خالہ جی دا بڑا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاؤنا توجہ پڑھایا تے پڑھایا کیویں پڑھایا سن خواجہ اجمیری نے یوں نظروں کو اٹھایا میری نظر کے سامنے تو یہ دیوار ہے نا مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے اس سے آگے ٹوٹیاں نہ مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہے لیکن یہ میری نظر ہے خواجہ کی نظر جب اٹھی نا تو آپ کی نگاہ کے نیچے جتنے گاؤں تھے جتنے دیہات تھے جتنے دیہاتوں میں آدمی تھے جتنے انسان تھے اگر مشرق کو دیکھا تو جتنے گاؤں تھے سارے کے سارے میرے خواجہ کی نظر میں آ گئے اور جدھر اگر مغرب کو نظر اٹھی کتنے گاؤں تھے خواجہ کی نظر پڑ گئی اگر مشرق مغرب شمال جنوب جس طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نظر پڑتی تھی جتنے گاؤں نیچے آتے تھے جتنے شہر نیچے آتے تھے جتنے دیہات نیچے آتے تھے اور میرے خواجہ کی نظر کا یہ کمال تھا سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ تھا وہ کمال اس ملنگ کی نظر کا جو داتا علی حجویری کا جندے ملنگ چینا کمال ہے بات نہیں سمجھے اگر تیرا ذوق تھوڑا سا جاگ پڑے تو میں بتا نہ دوں یہ بھی یہ سمجھ لیا 90 لاکھ کو کیسے کلمہ پڑھایا میں نے یہ دسو پہلے تے گل او یہ ایڈا وڈا گراؤنڈ کتھے دی جتھے 90 لاکھ بیٹھا سی اور نوجوانوں تمہیں ایک اینگل دینا چاہتا ہوں اور سنیاں گلہ تے نہ جایا کرو
ساڑھے تے کوئی پوچھ سکتا ہے مولوی صاحب سب تو وڈا اجتماع ہوندہ حج میدان عرفات اتھے 90 لاکھ نہیں بندہ کٹھا ہوندہ تو تسی کتھے کٹھا کر لیا ایشیا دے ویچے میں کہا چلیا تینوں آکھیا کہ نیکے تھاں تے سارا بیٹھا سی اب بول تھوڑا جا بولنا جہاں پہ نظر جاتی تھی جتنے گاؤں شہر دیہات قریے بستی جتنے نظر کے نیچے آتے تھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے یہ نظر ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں گو آؤٹ آف ٹاپک ہے لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں اچھا ایک گالے تو سی سنی ہوئے گی اور گالے کی سنی ہوئے گی مولا کائنات سانو سارا نو پیار ایک بارہ بولو نا علی پاک دے ناتے سبحان اللہ آؤٹ آف ٹاپک نہیں ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے توجہ کرنا لو جی سنیا ہے نکے ہوں دے سنیا ہے علی پاک گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے دوسری رکاب میں جانے سے پہلے قرآن ختم نہیں کہنا مکمل یاد رکھو ختم نہ کہا کرو قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو میری بات سے متفق ہے وہ تو بولے گا نا کوئی مائدہ لال قرآن نو ختم کر ہی نہیں سکتا میری گل حالے بھی لوگوں نے سمجھ نہیں آئی ختم نہیں مکمل کہا کرو مکمل ختم دو ہوندہ جو فینش ہو جائے نہیں سمجھ آئی مکمل توجہ چلیں جو کبھی کسی گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں ہارس رائڈنگ جس نے کی ہے نا وہ تو بتا سکتا ہے ایک رکاب میں پلاکی یو نو واٹ مینو پلاکی کتنا ٹائم لگتا ہے only few seconds بولو چاند سیکنڈ لگتے ہیں نا ایک رکاب میں تم کہو کہ رضوی تینوں بلایا غوث پاک نے سمجھا تو کیڑے پاسے ٹور پہ ہے میرے بھائی سنتے ہیں آپ علماء کی تقریر میں تو علماء کا خادم ہوں بس ایک تھوڑا سا مجھے برداشت کر لو پھر میں وہ سناؤں گا جو تم سننا چاہتے ہو توجہ کرنا ایک رکاب میں پاؤں رکھا دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن مکمل بٹھاؤ ایسے عقل نہیں مانتی میں رکھوں کوئی قاری قرآن رکھے حافظ قرآن رکھے یہاں پہ حفاظ کرام موجود ہیں یقیناً ہوں گے ایک قرآن پاک نو مکمل کرنے واسطے کتنا ٹائم میں الحمدللہ خود حافظ جب بھی مسلح میں سنائے نے الحمدللہ جب بھی مسلح سنائے نے شبینے بھی پڑھے نے کٹ تو کٹ ٹائم 8 گھنٹے لگتا قرآن نو پڑھا مسلسل پڑھیے تھا without any pass مسلسل پڑھیا 8 گھنٹے وچ قرآن ختم مکمل ہوندہ ہے یہ نہیں ہے 8 گھنٹے وچ قرآن مکمل ہوندہ ہے مولوی صاحب دماغ صحیح ہے ایک رکاب تو دوجی رکاب تے جان تے پہلے قرآن مکمل سمجھ نہیں آندی میں کہا سونا میرے بیلیا تو پڑھے گل ہو رہے میں پڑھا گل ہو رہے دنیا دا کاری پڑھے گل ہو رہے اور علی قرآن پڑھے گل ہو رہے علی قرآن پڑھے گل ہو رہے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا میں آپ کو کتنا اویر کر کے جاؤں گا لیکن میری ایک تقریر میں سے ایک جملہ بھی سن کے آپ اویر ہو گئے نا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا توجہ کرنا حضرات محترم میں تلاوت کروں مجھے گھنٹوں چاہیے دنیا کا تیز ترین حافظ قرآن تلاوت کرے گھنٹوں چاہیے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے لیکن جب علی چاہے گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسری رکاب پہ جانے سے پہلے تو کیا اس سے پہلے بھی علی چاہے تو قرآن مکمل کر سکتا ہے مولوی صاحب عشق اپنی جگہ تھے دلیل دے تینوں پنڈوں باہر میں نکلن دینا میں کہا سونا ماں دی گود تے بے کے گل نہ کردہ پیا نبی دے ممبر تے بے کے گل پہ کرنا سونا جب میں تلاوت کروں تم تلاوت کرو حافظ قرآن اگر اس مجمع میں بیٹھا ہے تو میں اسے سلام کرنا چاہتا ہوں وہ کھڑا ہو کے یا مجھے ہاتھ بلند کر دے اگر اس مجمع میں کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے حافظ سب سلام ہے آپ تلاوت کریں گے میکسیمم کتنا ٹائم لیں گے گھنٹوں لیں گے نا 8 9 10 12 گھنٹے لیں گے نا ایسے ہی ہے نا کیوں ہم تلاوت کریں گے تلاوت کرنے کے لیے ایک زبان ہے بھئی یہی زبان ہے نا پلیز میری بات کو سن لینا یار میں ترنبی سے بھی پڑھوں گا شعر و شاعری بھی ہوگی لیکن پہلے مجھے سن لیجئے توجہ ہم تلاوت کریں حافظ صاحب تلاوت کریں زبان ایک ہے اس ایک زبان سے
الحم سے الف سے شروع کریں گے والناس کی سین تک آنے کے لیے گھنٹوں چاہیے ایسے. لیکن جب علی تلاوت شروع فرماتے تھے, اب پولائٹلی جملہ دینا چاہتا ہوں, جس کے سینے میں جملہ گھر کرے وہ ضرور بولے. جب علی تلاوت شروع کرتے تھے فرمایا علی پاک کے جسم اطہر پر جتنے بال تھے ہر بال کو اللہ زبان دے دیتا تھا, اور جتنے علی کے جسم پہ بال تھے ہر بال کی جڑ میں زبان آ جاتی تھی, اور ہر بال کی زبان سے اور پورے قرآن کی آیات, میں تو کہتا ایک آیت بھی ہر بال کی زبان کو نہیں نصیب ہوتی تھی. دوجا پیر رکاب تو پہلے, دوجا پیر رکاب تو پہلے, کردہ ختم قرآن علی, کردہ ختم قرآن علی, ولیاں دا سلطان علی, ولیاں دا سلطان علی, ولیاں دا. سن آکو کہ مولوی صاحب بھی شک دی گل کیتی ہوں, دلیل تیرے کول کوئی نہیں, میں کیا سونا چلیا, اور میں تلاوت کرا, سادہ ذریعہ ذکر زبان ہے. لیکن جب علی کی تلاوت شروع ہوتی تھی تو علی کے ہر بال کے جوڑ میں, ہر وال دے موٹے چ اوہ اللہ زبان دے دینا سی, اور میں نو یہ دے دسنا, اور جدو ہر موڑ نو زبان لگ دی سی, اور پھر کنے کو قرآن علی مکمل کر لینا سی. آنکھیں گری دی بھی آلے بھی گل پلے نہیں پہ, میں تینو عارفاں دے سلطان دی بارگاہ وچ لے کے جانا چلنا. میں گل علی دی نہیں کرن دا پیا, میں گل سلطان العارفین دی کرن دا پیا. فرمانا اے تن میرا او چشی رجا اگلا جملہ سلطان باہودہ سن لے, فرمایا لولو دے مکھل موڑ لکھے لکی چشمہ. میں یہ بھی پڑھنا, اور مولوی میری تقریر اتھے مکمل ہوندی پئی ہے, اور مولوی میری دلیل اتھے پوری ہوندی پئی ہے. لولو دے اور موڑ لکھے لک چشمہ, ایک کھولا ایک جا مرشد دا دیدار لیبا, مرشد دا دیدار لیبا, مرشد دا دیدار لیبا, لک کروڑا. میں کیا مولوی صاحب, یہ 1400 سال بعد سلطان باہو دے لو دے موٹے چ لک چشمے بن سکدے نے, تے پھر باہو دے اے دادا علی دے اے موڑ اے لو دے موڑ زبان کیوں نہیں بن سکدی. گل نہیں سمجھ آئی جی, سلطان باہو دے لوں دے موڑ لکھ لکھ چشمہ اکھ بن سکدی ہے, تے علی پاک دے لوں دے موڑ زبان کیوں نہیں بن سکدی؟ بول ذرا ہون ذرا دس کھاں, ایک رکاب تو دوسری رکاب تے جان تو پہلے کنے کو قرآن مکمل ہوندے نے؟
گل سمجھ آئی ہے؟ گل اور پاسے ٹور جانی، اس پاسے میں نہیں جانا، کیونکہ میرا ٹاپک جڑا میں تو دسنا چاہنا اوے سن، ولی کسے کہتے ہیں؟ اب سمجھ آیا 90 لاکھ کو کیسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ میں کبھی آیا نا تو یہ بھی بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کائنات جب سجدے میں جاتی تو ابھی آپ کا ایک سجدہ پورا نہیں تھا ہوتا، رات ختم ہو جاتی. سنیے کہ نہیں گل؟ مینوں یہ دسو کنا کو ٹائم سجدے تے لگدا؟ بولو. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اٹھونگے اسی روز مارنے اٹھونگے. نماز تو کون پڑھتا ہے؟ نماز تو کوئی پڑھتا ہے نا. نہیں کہا بات سمجھ آئی؟ چھوڑو. ابے میں نماز پڑھوں، قاری قرآن نماز پڑھے، حافظ قرآن نماز پڑھے، جناب عالم فاضل جو بھی نماز پڑھے نا 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے نماز مکمل. ایسا ہی ہے؟ کیا بات ہے. امور خانہ داری سے فارغ ہو کر بچوں حسن و حسین کو سلوا کے سجدہ کائنات مصلی پہ بیٹھتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالے قیام شروع ہوا. میں قیام دی گل بات چکو کہ سجدے دی گل کی تھی. قیام سجدہ کا قیام عرض کروں گا تو رات ختم ہو جائے گی. توجہ کرنا. رکوع میں سجدہ جب پہلے سجدے کی پہلی تسبیح سجدہ پڑھتی ہیں. ہائے ہائے سبحان رب یل اعلی 3 لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتو جی اللہ دیکھ میرے محبوب کی شہزادی نے مجھے کیا کہا. یا اللہ تجھے کہتا ہے سبحان. تیری پاکیزگی بیان کر رہی ہیں، تیری تقدیس کو بیان کر رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے دوسرے لفظ میں جانے سے پہلے سجدہ کو آسمان تقدیس کی سیر کراؤ. مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. ابھی سبحان، لفظ سبحان پہ ہی سجدہ کائنات ہوتی تھی کہ آسمان تقدیس کی سیر کراتے تھے فرشتے سجدہ کو. ابھی پوری آسمان تقدیس کی سیر نہیں آتی تھی. رب یل اعلیٰ پہ بعد میں آتی تھی. مؤذن رسول بلال اللہ اکبر کہہ دیتے تھے. تو سجدہ کائنات جلدی جلدی سجدہ. یا اللہ کوئی ایو جی رات بنانا تیری فاطمہ روز تیری عبادت ہے اینا ہی کوئی چس ہوندی ہے. یا اللہ ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوندہ تیری رات مک جاتی ہے. کوئی ایک رات بنانا نا ایو جی لمبی رات بنا جتنے میں تیری فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر لے. چھوڑ دیتا ہوں یہ ساری باتیں. یہ شکی چوٹیں ہیں، ضربیں ہیں. یہ اس کو کبھی پوچھو کیوں مجھے چھیڑتا ہے. میں جب بھی اس کو کہتا ہوں نا تو یہ مجھے تیلی لگا دیتا ہے. انہیں کیا عشق دیا اوے اگا نہیں لائیاں جان دیا لگ جانے. ولی کون ہوتا ہے؟ جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے اسے ولی کہتے ہیں. اسے ولی کہتے ہیں. سن اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی. میں پھر بتاؤں گا نا ولی وہ ہے جناب 90 لاکھ نو کلمہ پڑھائے ولی ہو جڑا لاہوروں مدینہ وقا وقا دے ولی ہو جڑا. ہاں جی میں ساریاں گلاں پڑھیا. اب قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے یمحو اللہ، لکھی تقدیر مٹا دے. وَيُثْبِتْ نہ لکھی ہوئے تے. میں کہا یا اللہ جدو ان دے وچ غلطی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. یا اللہ میں نو اے ارشاد فرما لکھی بٹونا کیوں میں. توجہ ہے. بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، بڑے بڑے محققین سے میں نے پوچھا حضور یہ بتائیے اللہ لکھی تقدیر کیوں مٹاتا ہے. ہاں جی آئیں بائیں شائیں جواب، لیکن سیٹسفائیڈ کسی کا جواب مجھے نہ کر پا سکا. توجہ کیجئے گا میں اس کا جواب لینے کے لیے نا میں در بدر بھٹکتا رہا. در بدر میں نے اس کا جواب لینے کے لیے سفر کرتا رہا. سفر نوجوانوں میرے آخری جملے جا رہے ہیں یہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں. چلتے چلتے مجھے 30 سال پیچھے جانا پڑا. کتنے سال؟ میں نے اس لیے 30 سال کہا ہے
کہ اس زمانے میں جانا پڑا جب لوگ ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کر پھٹیاں لکھا کرتے تھے. گل سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ٹاٹاں تے بہ کے پھٹیاں لکھیا تواڈے وچوں کسے لکھیاں نے وہ جاندے نے. ادوں ہوندا کی سی ادھی چھٹی ہونی گاچی ہاتھے چونی نالے تے جا کے پھٹی پوچھنی سکاونی مڑ کٹی ہاں جی قلم کٹ کے وچوں ٹکا لاؤنا تے گبڑ شاہی نہ. جنہاں نو بچپن یاد آ گیا تھوڑا جا بولو نا. حضرات محترم جدو جناب پھٹی لکھ کے لے آنی تے پھر ایک دوجے نے مقابلہ کرنا. شیدے نے میدے نو کہنا جی میری پھٹی سونی ہے, میدے نے شیدے نو کہنا جی پتہ نہیں لگ جانا پھٹی کنی سونی ہے. حضرات محترم جدو دوواں نے پھٹی لے کے آنی ہے تے ٹیچر اگے کہنی استاد جی دسو کنی پھٹی سونی ہے. او شیدیا جی استاد جی پوچھ تو بھی جا کے پوچھ نو. استاد جی کیوں اور غلط لکھی ہو. میں اس سکول کے باہر کنارے پہ بیٹھا عالم تخیل کی بات کر رہا, میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ لکھی کیوں مٹاتا ہے. سیدھے پھٹی پہنچ یا اللہ کیوں, استاد جی کیوں غلط لکھی ہو. میں پوائنٹ نوٹ کر لیا. پھٹی پوچھی جاندی ہے جے غلط لکھی ہے تا میدہ استاد جی میری تو بھی پوچھ استاد جی ہوندی تو غلط سی تو میں انہوں نے کہا تو تاتم توڑے پائے نہیں جا پوچھ کے خوش خط کر کے لیا. خوش خط لکھ لیا. میں نے دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیا. پھٹی پوچھی جاندی ہے دو وجہ دے نال, یا غلط لکھیے یا بد صورت لکھیے. ہون میں نو سمجھ آئی یامہ اللہ ما یشاء و یثبت, اللہ لکھی تقدیر مٹا دیندہ ہے. ہون سمجھ کوئی گل پلے پئی. میں کہا یا اللہ مٹائی جاندی ہے تحریر دو وجہ دے نال, یا غلط لکھیے یا بد صورت لکھیے. میں کہا یا اللہ غلط لکھ نہیں سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, غلط لکھ نہیں سکتا. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ آپ بھی سونے اس نے پسند کر دے. میں کہ یا اللہ غلط لکھنا نہیں تے بد صورت لکھنا نہیں, یا اللہ لکھ کے مٹانا کیوں ہے. اور نوجوانا تیری تیری جوانی دی قسم ہے, اور میں تینو ولی دی شان میں قرآن دی زبانی دسن لگا جے سمجھ آوے ایڈی کچی سبحان اللہ کمی ہے. میں تینو غوث آدم دی آواز میں سنانا چاہنا وا کہ میں داتا دی نگری جاوا. میں نو پتہ لگے او پتو رانے آرے لے میں نو بلائے محبت نوازے. میں دسنا چاہتا ولی آدھے کنو نے. میں کہ یا اللہ غلط لکھدا نہیں بد صورت بھی نہیں لکھدا, لیکن مٹونا کیوں ہے. آواز قدرت آئی او جندے کہتے لکھی مٹا دینا, نہ لکھی ہوئے تے لکھ دینا یو نو ولی آدھے نے. او نو بولو نو جندے کہتے لکھی مٹا دینا نہ لکھی ہوئے تھے. او نو it is according to قرآن, قرآن کے مطابق توجہ کرنا. جاؤ سنو ہون میں تینوں ایک منقبت پیش کر لگا نا. لوگ کہتے ہیں لو جی اے پیرے دے ہاتھ چم دے نے یہ شرک کرتے ہیں. شرک نام ہی صحیح نہیں لیں دے ظالم, شرک کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ظالمہ نو پتہ ہی نہیں شرک دی ڈیفینیشن کی ہے. چومنا شرک نہیں ہے, شرک کا توڑ ہے. جنہوں سمجھ آئی بولے. چومنے کا تعلق محبت سے ہے, عبادت سے نہیں ہے. چومنے کا تعلق محبت سے ہے, عبادت سے تعلق نہیں ہے. چومنا شرک نہیں ہے, شرک کا توڑ ہے. کیوں؟ اب دیکھو نا جس کو بھی ہم چومیں گے محبت سے چومیں گے نا. پتر دی گل نہ چومنا ہے تے محبت نہ چومنا ہے نا. پیو دے ہاتھ چومنا ہے تے ماں دے پیر چومنا ہے. اللہ نصیب کری جنہ دی ماں نے خدا دا شکر ادا کر رب نے مٹھا بیوہ دیتا ہے تو انہوں خدا نے. میں قبلہ میں جو کچھ بھی آج ہوں نا خدا واحد کی قسم ہے میں ماں کی دعا سے ہوں. میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں نا میں ماں کے ہاتھ پاؤں چوم کے نکلتا ہوں. اللہ کو میری ماں دیاں دعا میں میرے نام
ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਮੈਨੂੰ, ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, اور لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال۔ میں نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے تمہیں کہتا ہوں، جب یہ ایک مرتبہ یہ انعام خدا لے لیتا ہے نا دوبارہ نہیں دیتا، تو جب تک تجھے یہ اویل ہے، میسر ہے، تو قدر کر لے، وگرنہ لاکھوں روپے لگا کے حج کرنے جائے گا، متھا پن کے ہی آئے گا، تین لبنا ککھ بھی نہیں۔ ہاں جی، بڑھا ماں پیوئی توتی پائی ہوئی، کپڑے بھی گندے نے، ہاں جی ککھ بھی نہیں انہوں ہوتا، بس نماز پڑھ دائی، اللہ اللہ کر دائی، سویرے کم تے جون لگا صرف مسکرا کے ویکھ لا، بولے سبحان اللہ۔ ہاں جی ہاتھے ڈنگوری پھڑ کے ٹردہ کمبدہ ہے، اور لوکاں واسطے او کمڑا بابا ہوئے گا، لیکن تیرے واسطے جنت دا دروازہ ان دے نالی کھلنا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ میرے بیلیاں میں کہنا چاہنا ہوں، جو کچھ بھی آج ہوں اللہ الحمدللہ اللہ رسول کی یہ کرم کے بعد میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ عرض کرنا چاہنا حضرات محترم سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اپنی ذات اور اپنے محبوب کی ذات کے بعد اگر سجایا ہے تو ماں باپ سے سجایا۔ ہاں جی یہ بات یاد رکھ لینا، اے نہیں مولوی صاحب میں گل کر گیا نے تے بس ہو تو با نا 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 نا، یاد رکھیا جے جنہ کول ہے گے نے قدر کر لو، یہ نہیں پھر بھی آلے ڈلیاں بیران دا کچھ نہیں بگڑیا، یہ ٹور گئے نے دوواں وچوں ایک کے ان دی قدر کر لو، دوویں ٹور گئے نے 5 وقت نماز پڑھ، اور نا بھی انہاں دا نا لویں گا نا، جی جی نا بھی نا لویں گا، جدوں قیام سجدہ تشہود میں پڑھے گا نا، درود شریف تشہود درود شریف پڑھنے کے بعد رب جعلنی بولو مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والی، جنہوں تے اوندیو بولے والی 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 والی، اے جملہ بولنا تیرا کم ہے، اللہ تیرے ماں پیو دے درجے بھی بلند کرے گا، اللہ تینوں بھی شانہ عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم سن، ہمارا تو الحمدللہ یہی ہے، تو میں اب اسی بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک منقبت کے ذریعے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آج بتاؤں گا کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور جو جس کے کہنے پر لکھی مٹا دے، نہ لکھی ہو تو لکھ دے، اسے ولی کہتے ہیں۔ حضرات محترم سرائکی ہوں دی ہے سمجھ لو دے نا، ہن رب کو بہو پیارے اور رب راضی ہے اناتے، اور یہ ویل پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھے، اور یہ ویل پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھے، اور یا میرے بیلیا اگر کدی اسی پیر دے ہاتھ چومنے اگر ماں دے پیر چومنے اگر پیو دے ہاتھ چومنے اسی شرک نہیں کر دے، بلکہ اسی دسنا چاہنے اور جتے پیر چومنے جتے ہاتھ چومنے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے۔ سنو کیسے جس کو چوما جاتا ہے نا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں کہاں تک یہ جائے گی، میری دلیل سن لو، جس کو چوما جاتا ہے نا وہ ہولڈ میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس پر ہمارا تسلط ہوتا ہے، پکڑ سکتے ہیں۔ باپ کے ہاتھ چومیں گے، ماں کے پاؤں چومیں گے، قبضے میں آتے ہیں، تو جس کو چوما جاتا ہے وہ قبضے میں آتا ہے، اور جس کو پوجا جاتا ہے وہ قبضے میں نہیں آتا۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ جس کو چوما جاتا ہے وہ قبضے میں آتا ہے، چاہے وہ پیر کے ہاتھ ہوں، ماں کے پاؤں ہوں، باپ کے ہاتھ ہوں، یا بیٹے کے گال ہو، یا بیٹی کی پیشانی ہو،
جس کو چومتے ہیں وہ کنٹرول میں آتا ہے, وہ قبضے میں آتا ہے. یا اللہ تجھے چوم ہی نہیں سکتے, تو کنٹرول میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے چومنا شرک نہیں, شرک کا توڑ ہے. سمجھ آگی بات کی؟ ہونا سی پیر دیا ہاتھ پیر چومنے ہیں نا تو کئیاں نو آمیں پسو پہ جاندے ہیں, آمیں پیڑا پیندیاں میں. آج میں ان کے لیے کھرکنا لے کے آیا. گل سمجھ آئی؟ اسی کیوں, اسی اللہ دے ولیاں نے کیوں مننے ہیں؟ ہن رب کو بہو پیارے اور رب راضی ہے الاتے اور یہ ویل پیر چوم دے ایسی اللہ والیا دے. جڑے جڑے اللہ والیاں دے پیر چوم دے او میرے نال تسی بھی ہتھاں نوں لہرا کے بولو او یہ ویل پیر چوم دے ایسی اللہ والیا دے. ہن رب کو بہو پیارے چمن دی کتوں ری سکھی ہے, سنیا نو جڑا بھی لبے چمی جاندے نے. توجہ ہے نا؟ حالانکہ ایسے مولوی نو رکھ قرآن تے سر, تو نہیں کسے نو چمدا. مولوی صاحب یہ اندر کی باتیں تو نہ پوچھو. او چلیا تو بیٹے کو چومے تو یہ پیار ہے, بیوی کو چومے تو یہ محبت. اسی ماں دی ہاتھ چومیے, پیر دی ہاتھ چومیے تے شرک بول ہے تھوڑا جہا. اے تے گالو کو ہو گئی, غریب دی خارج کھرک تے امیر دی خارج الرجی. گال نہیں سمجھ آئی؟ اور ایسی چومیے تے شرک تے تو چمدہ چمدہ تھکے نہ تے محبت ہے. ہاں ملا ایک پاسا رکھنا. گل نہیں سمجھ آئی؟ سونا چوما ہمیشہ محبت میں جاتا ہے. ماں کو چومتے ہیں محبت ہے, باپ کو چومتے ہیں محبت ہے, پیر کو چومتے ہیں عقیدت ہے, عبادت نہیں. جس کو چومتے ہیں بتاتے ہیں کہ جس کو, اب سنو, ہم جس کو چومتے ہیں اسے پوچھتے نہیں, اور جس کو پوچھتے ہیں اس کو چوم سکتے نہیں. باوجود اس کے بھی پسو پڑتے ہیں. کیوں چوم دیں؟ کتھوں ہے نا ریت کڈیے. ہاں جی میں کہنا سونا چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی. جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. اوہ آج تو بعد جیڑا مولوی ملا تولو آکے اوہ سنیو تسی پیر دے پیر کیوں چم دے ہو, پیر دے ہاتھ کیوں چم دے ہو. اوہ انہوں تپا مار کے آکا اوہ ملا کوئی نہیں. اوہ اسی عقیدت نال اپنے پیر دے ہاتھ چم لئیے, تینوں پیر کیوں پہ جاندی ہے؟ اے چمن دی ریت ساکوں جبریل نے سکھائی. توجہ ہے؟ اچھا چلے میں یہ منظر بیان کر دیتا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ دے مولوی غوث پاک دی گال کردہ کردہ میراج تے ٹور گیا. نانا میں بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. سنو میرے والے توجہ کرو. حضور ٹائم دا تک کونی روڑا. توجہ ہے؟ توجہ. حالے تے میں نو پتا تسی کنے سالاں بعد میں نو بلایا, میں تے کڑاکے حالے کرنے نہیں بڑھتے. توجہ. حالانکہ میں تے توڑی شروع تو جان چھڑن لگا تھا, انہیں میں نو یہ سب حالوں بھی حال چا کیتا سی, لیکن تسی آپ ہی میں نو ایک گال پا لیا. ہون ڈھول بجونا پہ. توجہ ہے بیلیو؟ سنو جبریل نے میرے آقا کے قدم چومے کہ نہیں بولو؟
بولو نا. بس منظر دینا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا. میں نے سمجھ نہیں آئی, اگے ساری ساری رات سونا کھلوے, کڈو قرآن پڑھ سورت مزمل. اللہ فرماتا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. سونیا ساری رات نہ کھلوتا کر. اب بول ہوئے. میں کہ یا اللہ وجہ کیے تیرا حکم سی یا میرا محبوبہ, اگر ساری امت بخشونی ہوتے ساری رات کھلوتا کر, اگر ادھی امت بخشونی ہوتی ادھی رات کھلوتا کر. اللہ دے محبوب نے فرض کی تھی یا اللہ میں ساری ساری رات کھلوے گا, میں نے ساری رات قیام کرنا برداشت ہے, پر کوئی بھی امتی جنتوں باہر نہیں رہن دینا. ساری رات میرے نبی قیام, ساری رات. حتی یتورم قدمہ, یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے. جدو قدم سوج جاتے نا, پیر مبارکاں تے ورم آ جاندہ, پھر او بھی تا آئے ہائے ہائے ہائے. اوہ تیرا میرا محبوب ہوئے اسی نے تپے نہ نکلیا کر رنگ کالا ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی. اسی آنے نہ نکلیا کر رنگ کالا ہو جاندے. او تھلو او تھلے یہ تپے ٹوریں گا پیر چھالے پہ جاندے نے. توجہ ہے. او تیرا محبوب ہوئے میرا محبوب ہوئے اسی انہوں تپے ٹورن نہیں دیندے. خدا اپنے محبوب نو ساری رات کھلار کے پیرہ تے ورم ویک سکتا ہے. جبریلہ کیوں میرے بے جلیلہ فرمایا تسبیح چھڑ مسلح چھڑ جا میرے محبوب نو. سونیا تو محبوب ہے میں محبہ, تو معشوق ہے میں عاشق ہاں, تو امت واسطے کھلوتا ہے نا ساری ساری رات. سونیا جا والا سوفا یعطیک ربک فتردا, تینو راضی کر دیا گیا سی پڑھ کے. میرا محبوبہ ساری ساری رات نہ کھلوتا کر, تو کہ ساری رات تو کھلونا ہے, تیرے پیر سوج جاندے نے میں رب نو برداشت ہے. ہاتھ جوڑ کے یا اللہ ساری رات اگے ساری رات کھلون تے آج شامو لائی. 27ویں رجب کی نا شامو لائی, عشاء کی نماز پڑھی. حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی قبلہ 2011 میں جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا, تو میرے ایک ٹیچر ہے, میرے مجھ سے سینئر تھے, مجھے لے گئے. بابے عبداللہ اگر کسی نے دیکھا ہے نا وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے گا. بابے عبدالعزیز سے ہم انٹر ہوئے, میرا ہاتھ پڑیا, میں پہلی دفعہ گیا سا, ہاتھ پڑیا. میں نے کہا رضوی صاحب آؤ تو انہیں گال سنا ہوں. اے جڑا اے جنہ ریڈ اے جنہ بھی یہ ماربل لگا ہے, پتہ ہے کیڑی جگہ ہے؟ میں کہا حضور نہیں, اینجی پلر بائی گاڈ میں بات کر رہا ہوں, اینجی پلر بنیا ہویا سی, ایک ایڈی کو نا لوہے دی چٹکنی جی لگی ہوئی سی ایڈی کو. میں نے کہا رضوی صاحب او جڑی لوہے دی چٹکنی لگی ہوئی ہے ایک آدھی ہے, باقی ساری پلستر اونی پلستر کوئی نہیں ہوئی. کیوں؟ حکومت سعودیہ کو پیسہ موک گیا سی. میں کیا ہو ہی نہیں سکتا. کہندی وہ چٹکنی کا دی ہے, پتھر کا دا. میں کہا حضور پہلی بار آیا تسی تو ہر سال دسو. انہوں نے جملہ سنی, فرمایا جڑی جگہ ہے نا اے حضرت ام ہانی دا کار سی. بولو سوڑا جا. حضرت ام ہانی دا کار سی. میں کہا حضور آؤندی کی حکمت ہے؟ فرمایا اوس کنڈی نو ظاہر کر دیئے. ہاں جی سرکار گئے تے کنڈی. حقیقت کی بات ہے یہ, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فرمایا اے اوس کنڈی نو ظاہر کر دی. ایس جگہ تے دروازہ سی, جدو سرکار انی سیر کر کے آ گئے, کنڈی ہل دی سی تے بستر گرم سی تے پانی. کدی میراج دا موقع ہے تو میں میراج دساں گا, میراج آن دے کنوں نے چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں. حضرات محترم تمہیں عرض یہ کر رہا تھا, وہ جگہ حضور علیہ السلام کی. تو سرکار یا اللہ اگے ساری رات آج شاموں لائی. توجہ ہے. اب سنو, جبریل آئے. لوگ کہتے ہیں ففارجا, لفظ حدیث کے, چھت کو پاڑیا. جبریل تھلے آگے چھت پاڑی, کہتے ہیں لفظ ہے, چھت پاڑی جبریل آگے. مجھے ایک بات بتاؤ, جبریل نو کی لوڑ تھی چھت پاڑن دی؟ بولو.
چھت پاڑن دی لوڑ ہے سی جبریل نو نہیں وہ چھتاں تا اور کوئی پاڑ دے نے نہیں سمجھ آئی سن تا اور کوئی لاؤں دے نے جبریل نو کی لوڑ سی چھت پاڑن دی دیوار نہیں سمجھ آئی جبریل نے اشارہ کیا نیچے آ گئے بابا جی میں ہاتھ جوڑ کے بزرگاں نو توجہ آپ کے اندر اتنی بات سمجھ نہیں آئی بات سمجھ نہیں آئی رضوی تیری بات پلے نہیں پڑی جبریل کو کیا ضرورت تھی چھت پاڑنے کی میں نے کہا سن جبریل نور کیا بولو بولو تو نور کو کراس کرنے کے لیے کسی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بریک کرنے کی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے سنو یہ گلاس ہے یہ میری آنکھ میں بھی نور ہے جبریل بھی نور ہے گو یہ نور اس نور جیسا نہیں ہے میری آنکھ کا نور ادنا جبریل کا نور اعلیٰ پر میرے نبی کا نور نورن علی نور میں جو بات سمجھانا تھا تو سنو یار میری آنکھ میں بھی نور عرض کیا کر رہا ہوں نور کو گزرنے کے لیے کسی چیز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے سنو میں نے آنکھ کے نور کو بند کیا آگے شٹر دیا آگے یہ ٹھوس چیز میں نے کر دی اب میں نے آنکھ کھولی مجھے وہ لائٹ نظر آ رہی میں نے دسو گلاس ٹوٹا ہے نور تو کراس ہو رہا ہے گلاس ٹوٹا ہے اور یارہ کہ میرے ادنا نور نو گزرن واسطے گلاس نو توڑن دی ضرورت نہیں تے جبریل نو نبی دی بارگاہ چون واسطے چھت نو پاڑن دی کی ضرورت ہے گل نہیں سمجھ آئی میں تمہیں بیسک کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں سنو نہیں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں آئے اشارہ سنو اگے حضور میں صدقے جاواں سونے تیریاں دعوات آنکھ بند ہے راوی کہتا ہے نبی سو رہے راوی کہتا ہے نبی سو رہے کیوں آنکھ بند ہے تو کیا ہر بند آنکھ والا سو رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل میری آنکھ بند ہے میں سو رہا ہوں بولو آنکھ تو بند ہے راوی کہتا ہے نبی کی آنکھ بند ہے نبی سو رہے ہیں یہی اسی طرح کا مغالطہ مقام میں صحابہ کو میں بھی راوی کو لگا جب علی کی گود تھی علی کی گود تھی نبی کا سر تھا نبی کی آنکھ بند تھی علی کی آنکھ نبی کے چہرے پر تھی او بول اے آنکھ بند تھی ادھر بھی آنکھ بند ہے نبی آرام فرما رہے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر عالم تخیل میں اپنی آقا کی بارگاہ میں رکھ کیا میں نے کہا آقا آنکھ بند کی ہے لوگ کہتے ہیں سو رہے ہیں راوی کہتا ہے آنکھ بند کر کے نبی سو رہے ہیں علی کی گود میں نبی سو رہے ہیں جبریل آئے نبی سو رہے ہیں فرمایا اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں او پتورانا والیوں جملہ دینا چاہتا ہوں فرمایا میں سو نہیں رہا بلکہ جبریل کے دل کو ٹو رہا ہوں میں علی کے دل کو ٹو رہا ہوں جبریل کے دل کو ٹو رہا ہوں آج دیکھتا ہوں آنکھ بند کر کے دیکھتا ہوں کہیں مجھے اٹھا کے علی نماز تو نہیں پڑھتا سبحان اللہ ٹلی ہے میرا دل کر دیا تھے بس کر دیا میں آج دیکھتا ہوں آنکھ بند کی ہے آج دیکھتا ہوں کہ جبریل جسے دنیا نور کہتی ہے آج دیکھتا ہوں کہ میری بارگاہ میں کیسے آتا ہے آج دیکھتا ہوں تو پھر جبریل بھی تو جبریل تھے نا عرض کیا آقا چاہے میں نور ہوں چاہے نور ہوں لیکن نوکر تو آپ کا ہی ہوں کھڑے رہے توجہ میری طرف کھڑے رہے کھنگورا ماریا بولو کیوں کنڈی کھڑکائی ہلایا نہیں کیوں نوکر سی نوکری دا پتا سی اوقات کا پتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے ہر چیز ختم ہو جاندی اگر اتھے بے ادبی ہوگی چھڑ دینا سانی میں قربان جامع جبریل کھڑے رہے بولی سبحان اللہ کھڑے کھڑے جو خیال ہے یا اللہ تیرا
حکم ہے میرے محبوب نو جلدی لے کے آؤ، لیکن ادھر میرا امتحان چلدا پیا ہے۔ یہ تے کنگورا مارن دی بھی، بلکہ رب دا قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اور میرے نبی دی آواز تو دی آوازاں بھی بلند نہ ہون، بلکہ میں نے یہ کہہ دیو رب سکھانا چاہتا ہے میرے نبی دی بارگاہ میں اوے جتے ساواں دا بھی شور نہیں ہونا چاہیے، جتے ساواں دا بھی شور ہے۔ میرا وجدان آندا ہے جبریل نے ساواں بھی روک لیا ہونگیاں، سونیا بے ادبی ہے، کنڈی نہیں کھڑکائی، کھنگورا نہیں ماریا، ہاتھ پیر نو ہلایا نہیں، کیونکہ پتہ سی میرا امتحان ہے۔ یا اللہ کنی دیر کھلوواں، کنی دیر کھلوواں، جے کھلونا تے تیرے حکم دی تاخیر ہوندی ہے، جے اٹھونا تے بے ادبی ہوندی ہے، یا اللہ تو دس کراں تے کراں کی۔ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا غور کر اپنے جسم تے، تیرا پورا جسم میں نور نال بنایا، تیرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے؟ بڑی دور لے گیا تو انہوں آ واپس آنے ہیں۔ جبریل نے کی کیتا؟ اتو کمائے یا جبریل قبل kiss the feet of the our holy prophet۔ جبریل نے پھر کی کیتا؟ یا اللہ میں نے چمن دا کہن دیا، چمنا تو شرک ہے۔ چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل بھول گیا جے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگیا، میں کرا کی عشق جتھو مجبور آگے تورا نہیں دیندہ پیا۔ توجہ ہون میں نے دسو جبریل نے چمے تے چمے کی نہیں؟ حضور مجھے نہیں پتا میں آپ کے ذوق کی تسکین کر پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور ہے میں اپنے نوجوانوں کا عقیدہ ضرور راسخ کر کے جا رہا ہوں۔ توجہ کرنا، سنو جبریل نے پیر چمے کے نہیں؟ بولو اور بولو تو صحیح نا، اور شاءاللہ سارے مدینے ٹور جاؤ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ پیر چمے ہاؤ کیسے چمے؟ سنو سنو میری طرف دیکھو، کیسے چمے؟ کیسے چومے؟ نوجوانوں سنو، بڑی امپورٹنٹ باتیں دینا چاہتا ہوں۔ کیسے چومے؟ سرکار محو استراحت ہے، جبریل ایسے بولو ایسے ہیں۔ ہن مینوں دسو چومنے پیر نے، چومے تے چومے کیویں؟ دو طریقے نے، یا تے پیراں نو چکیا انج، یا ہونٹوں کو سبحان نہیں سمجھے میں سن جبریل جھکے، اتنا جھکے، اتنا جھکے جتنے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ سبحان اللہ، ٹیلی آئیے۔ جبریل جھکے، اتنا جھکے جتنے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ میں نے کہا مالک یہ کیا تیری حکمت ہے؟ فرمایا آج دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں جملہ دوں گا، اگر اس جملے پہ تم بولے پھر میں اگلا شعر دوں گا، وگرنہ یہی سے اجازت لوں گا ادیب سے، میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا آج دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کو تم نور کہتے ہو، دیکھو آ کے وہ نور خیر البشر کے پاؤں کیسے چومتا ہے۔ حضرات محترم سنو، چھوڑ دیتا ہوں، حالے میں 3 شعر اندے اور نے میں چھڑ دینا۔ آخری شعر جڑا میں حضور غوث پاک دی شان وچ پڑھنا ہے، تقریر شروع کرنا لئیے۔
हाले तो मैं मोढी बनदा वाना हाले तो नगाल ही ले आंदा पे मैं इश्क दा पानी वारा नहीं गल तवज्जो खालिक दी कुल खुदाई जिनको हम गौसे पाक कहते हैं है इनादी बादशाही जो चावन कर सकते इन दीन दे सिपाही जो चावन कर सकते इन दीन दे सिपाही बैठेंगे ज़मीन ते ओ वत दी दाला मकाते ओ ये वेली पैर चुमे दे यसी अल्लाह वाले दे ओ ये वेली पैर चुमे दे यसी अल्लाह वाले आपने नाल दा पुलिस स्टेशन की ना हुंदा रुडाला रुडाले पुलिस स्टेशन दा होवे SHO पावर है कि नहीं बोलो जिन्हों चाहे अंदर जिन्हों चाहे बाहर एवं ही है पावर है ना ये एक छोटे जे पुलिस स्टेशन का एक सिपाही है उनके को इन्नी पावर है तो जेड़ा खुदा दी खुदाई दा सिपाही होए उस गौस नूं दा कर कुछ नहीं सकता बैठे हैं जमीन ते दीदा आंदे ने अख नूं बैठे हैं जमीन ते वत दीदा ला मकान ते और एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालियां दे बस तेरा कीमती वक्त तेरे से ज्यादा मेरा कीमती है क्योंकि मैंने सफर करके जाना है पता नहीं नींद पूरी होती है सुबह फिर मैंने 7 लेक्चर देने हैं हाँ जी तुस सवेरे 2-2 पंडा पट्ठे वड्डे ते मत जगे माल डंगर गत्ते ते जना सौ जाना है मैं 7 लेक्चर ड्यूटी में सबकी बात नहीं कर रहा ये मेरा मोहब्बत का एक अंदाज है हाँ जी मैं चला जाऊंगा मेरा अंदाज इंशाल्लाह आपको हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा तवज्जो तवज्जो बस इसी बात को अर्ज करूंगा बैठे हैं जमीन ते वत दीदा ला मकान ते अब आतो में गौसे पाक की बारगाह में अलबदा शहर है एक बुढ़ड़ी माई है हुण मैं वो सुनना चाहना जेड़ा तुसी सुनना चाहते जे हलबदा शहर एक बुढ़ड़ी माई है ओदा इको एक पुत्र है हजरत मोहतरम बेवा माई है सिर तो खामद दा साया उठ गया है खामद फौत हो गया है ये जिंदगी दी जमा पूंजी को पुत्र है पुत्र चलन फिरन दे काबल होया वो चंगा बजरा पोडर हो गया चलन फिरन दे काबल हो गया ये पुत्र बीमार हो गया ओ कुर्बान जावा ओ ना मावा कोल पूछो ओ जेड़ी जवानी दे विच ओ बेवाई हो जांदियां ने ओ उन्हां दी जिंदगी दे जमा पूंजी इको एक पुत्र होवे ओ उस हालत दिनो ओ जेड़ी बेवा है इको उंदा पुत्र है पुत्र बीमार हो गया कदी इस तबीर को ले जाती है कदी उस हकीम को लेके जाती है ए मर्द वधदा गया है कहंदे हैं मर्द बढ़ता गया जू जू दुआ की हजरत मोहतरम एक वक्त आ गया पुत्र ने खाना पीना छड़ दिता है पुत्र की बीमारी वधदी गई है हकीमा ने ला इलाज करार दिता है तबीबा ने इलाज छड़ दिता है ते माई नू किया है नी मैं ये पुत्र नू घर ले जा और तेरा पुत्र अपनी आखिरी सावा देवे ए पुत्र सुख के काना हो गया है हड्डियां दी मुठ बन गया है ए साया सारे तबीबा ने ला इलाज करार दिता हकीमा ने जवाब दे दिता मैं ये लो घर ले जा जेड़े चंद साए गए ने अपने घर दे विच तेरा बच्चा तेरी नजरां दे सामने आखिरी साल वे मां मायूस हो के जदों घर आ गई है पुत्र हड्डियां दी मुठ बन गया है मंजी नाल मंजी हो
کے آئے اے پتر دی زندگی دی بتی کدی بجھدی ہے کدی بڑھدی ہے پتر دی زندگی دی محبتی جڑی ہے اے کدی بجھدی ہے کدی بڑھدی ہے اے پتر دی زندگی دی کشتی اچکولے کھا رہی ہے اے کدی اکھاں بند دیاں نے کدی کھل دیاں نے او ماں پتر دی حالت ویکھ ویکھ کے روندی پئی ہے تے سوچدی پئی ہے وے بچیا میں تے کی اپنے دل وچ محل سارے سن کہ میرا پتر جوان ہو جاوے گا میری غربت کٹی جاوے گی جدوں میرا پتر جوان ہو جاوے گا میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا بڑھاپے دے وچ میری ڈنگوری نو پھڑن والا ہو جاوے گا اور نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا وا اور ماں پیو دے ارماناں دا خون نہ کریا کرو اور ماں پیو نو اگو بولیا نہ کرو اوہی تواڈے ماں پیو نے جنہ گلیاں دے ککھ چڑ کے تانوں رب کول لے آئے پتہ نہیں انہاں دے دلاں دے وچ کنیاں کول منگاں ہوندیاں نے اوہی منگاں دے محل سارے مسمار اودوں ہوندے نے جدوں پتر جوان ہو کے ماں نو کہندا نہیں اماں تینوں بولن دا چھج کوئی نہیں باپ نو کہندا اوے ابا میرے نال نہ ٹریا کر میرے یار مینوں مذاق کردے نے آ تیرا توتی والا پیو اے او جھلیا اوے اج تو پڑھ لے کے او ذرا بچے کپڑے پا کے اچھے عہدے تے چلا گیا ہے اوے اج توتی والے پیو نو او نہ رلا کے اے ٹورنا بھی پسند نہیں کردا اوے اج ماں نو کہنا ہے نہیں اماں اے چپ کریا کر ایویں رولا پائی رکھنی ہے تینوں بولن دا چج نہیں اے چلیا کیڑی ماں نو کہنا ہے تینوں بولن دا چج نہیں اوے تا اودوں بھی تیریاں بولیاں سمجھدی سی جدوں تینوں بولن دا چج نہیں سی ہوندا اس ماں نے ویکھیا کہ میرے پتر دی زندگی دی کشتی اچکولے کھا رہی ہے اکھاں وچوں ہنجواں دی نہراں جاری نے روندی پئی ہے میرے اکھاں دے سامنے میری دنیا لٹیندی پئی ہے مائی روندی پئی ہے میری اکھاں دے سامنے میرا پتر مردا پیا ہے کر کچھ نہیں سکدی حکیماں نے لا علاج قرار دے دیتا ہے طبیباں نے جواب دے دیتا ہے آخری ساواں منجی دے اپنے گھر دے وچ بتے دیاں پوریاں کردی پئی ہے اچانک ایک گوانڈن آ گئی آکھن لگی نہیں میری یہ سہیلیاں میں نے دستے صحیح روٹی کیوں پئی ہیں اگو بول کیا دی ہے نہیں میری یہ سہیلیاں میں تینوں کی دسا نہیں ویکھ دے صحیح میری نظرہ دے سامنے میرا پتر زندگی دی بادی ہاردا پیا ہے میرے پتر دی زندگی دی کشتی اچکولے کھا رہی ہے میرا پتر میری نظرہ دے سامنے آخری ساواں دے گئے میں کر کچھ نہیں سکدی نہیں میں دنیا دے طبیباں دے بوئے تے گئی ہاں مینوں خیر کدھروں نہیں پیا مینوں شفا کدھروں نہیں ملی میں روزانہ تے کرا کی گوانڈن کہندی ہے پڑوسن کہندی ہے نی تو دنیا دے ایک طبیباں کول گئی ہے تینوں شفا نہیں ملی نی ایک طبیب میں دسنیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گل سن نہیں ویکھ تیری میری شروع تو کند کٹھی ہے نہیں اسی بڑیاں آپس ہم راز بھی ہگیاں سہیلیاں بھی ہگیاں نہیں گل سن میں تیری پڑوسنا تے ایک طبیب میرے کول بھی ہے نہیں ایک تینوں حکیم میں بھی دسنی ہاں نہیں گل سن انہیں کنی چھاڑنی سہیلی ہے میں کیڑا طبیب نہیں میں کیڑے طبیب کول نہیں گئی نہیں گل سن اون دیکھ آئے اور میں تیرے ورگا گلا کتھوں لیا ماں پتر حکیمہ طبیبہ دے وس دیئے گل نہیں حکیمہ طبیبہ دے وس دیئے گل نہیں میری مرض دا ہو کوئی بھی حل نہیں میری مرض دا ہو کوئی بھی حل نہیں دکھا دو وہ صورت
आखन लगी नहीं गल सुन एक तबीब मेरे कोल भी है नहीं गल सुन उनके कोल जाना तेरा काम है नहीं तेरा पुत्र नूं शिफा ना रब देवे ते मैनू फड़ ले ते जिवें ना बंदा उग पैंदा उग पैंदा उन्हें ना फौरन आंसू साफ किते नहीं वाकई मैं कहा हाँ नहीं जल्दी दस वो रहिंदा किथे तबीब उनका नां की है लै नां दसांगा ना उनका अता पता दसांगा जिंदा कलेजा ठहरे वो बोले दूजा ना बोले बिल्कुल जिहड़ा दूजा बैठा वो टुर जावे उठ के मैनू लोड़ भी कोई नहीं वो कहते नहीं जल्दी कर मैं दुनिया के सारे तबीब अजमा बैठी हूं मैं सारे हकीमां नूं वेख बैठी मेरे पुत्र नूं किधरों शिफा नहीं मिली नहीं जल्दी दस जेड़ा तेरे कोल हकीम है जेड़ा तेरे कोल तबीब है और रहिंदा किथे वे ओदा नां की है और नां ले लगावा जिदा कलेजा ठरे ओ बोले ओ कहन लगी नहीं रहिंदा बगदाद ना अब्दुल कादर जिलानी अब्दुल कादर नी बड़ा लजपाली नी बड़ा लजपाल छड़ देना मैं शेरा नहीं जाना गल लंबी हो जानी है कोई गल नहीं हाले सिर्फ 10 मिनट मैनू होए ने 9 बजे मैनू टाइम दिता सी पिछू टाइम वेख ला मैं झूठ तो नहीं मारे हाले सिर्फ 10 मिनट ने हाले तो 3 घंटे में बोलना है जे इस घड़ी के हिसाब न 3 घंटे होए ना कारी साहब केड़े ने इत्थों वाले इमाम साहब कारी साहब तुहाडे पिछे इंशाअल्लाह फजर पढ़ांगे फिर एक बार प्यार ने बोलो सुभान अल्लाह उन्हें कहनी गल सुन ना की है रहिंदा किथे आंदी नहीं रहिंदा ही बगदाद ते ना ही आंदा तेनू मेरी गल नहीं समझ आती आरफे खड़ी दी गल बगदाद शहर दी अल्लाह तेनू सलामत रखे सौ डालिया अल्लाह होर रिश्ता देवी बगदाद शहर दी की ये निशानी जिथे उच्चिया लमिया चिड़ा बगदाद शहर दे मैं टुके बगसा रलसा संग फकीरा मेरे बेलिया में छड़ देना मैं शेर भी कट पड़ना वा क्योंकि मैं तेन बड़ी दूर लेके जाना है दसना की चलना और अल्लाह का वली होता है जेड़ा बैठा जमीन पी होवे और ये रस्तियां तख्तियां पढ़ लेंदा है जिंदे कहन ती ओ तख्ती ते ना लिखी होवे ते ओनू वली आंदे ने आ मैं अर्ज करदा पिया उन्हें की आख्या उन्हें जो कुछ पैसा पा बन्निया सी गठड़ी बन्नी कंड पिछे सट्टी ते पुत्र नूं चुक लिया हत्थां ते आंदी चल तेनू पीरां दे पीर को लैके चलनी आ मैं सुनिया है ओ बड़ा लजपाल मैं सुनिया बड़ा लजपाल जेड़ा उनके कोल बीमार टुर जाता है उन्होंने शिफावां मिल जांदियां ने हजरत मोहतरम हुण मैं जल्दी जल्दी ये तू अगे 3 घंटे की तकरीर है मैं कोशिश करांगा सिर्फ 15 मिनट दे मुकम्मल करन दी हजरत मोहतरम ओए की कहंदी है जल्दी कर मैं तेनू पीरां दे पीर को लेके जानी आ इस तू पहले राह विच दुआवां करदी जांदी है इंशाअल्लाह उन्नी देर तक मलकुल मौत ना आवे एक बार मैनू पीरां दे पीर दी बारगाह च नूं लै जाण दे छड़ देना सारियां गल्लां छड़ देना टुर पई राह विच दरिया लंघदा कश्ती च बह गई ऐन वस्त गई तूफान आया कश्ती डुब गई बंदे डुब गए वो पुत्र भी इत्थों डिग्गा डुब गया मैं तुहानूं दस्सिया ना मैं बड़ी जल्दी जल्दी मुकम्मल करन लगा मैनूं तुहाडे ते तरस आउंदा पिया मैं कोई नहीं थकिया यकीन करो
اور میں پانچ تن پاک دینا دے 5 گھنٹے بولنا والا بندہ. توجہ الحمدللہ میرے مالک نے سٹیمنا انہاں کو دیتا ہے. توجہ کریا جی. طوفان آیا ہے, ڈوب گئے, کشتی ڈوب گئی. مائی تردی کنارے تے لگی, ویکھیا ہاتھ خالی, سر پھڑ کے رون لگ پئی. سوچن لگ پئی بھاویں بیمار آہا تے میرے ہتھاں وچ, بھاویں بیمار آہا تے میرے کول ہن پتر بھی میرے کول کوئی نہیں. کنارے تے بیٹھ کے روئی جاری. اچانک گوانڈن دی گل یاد آئی, نہیں پیر بڑا لاجپال ہے. آکھن لگی نہیں آدھی سی بڑا لاجپال ہے. نہیں آ تے گئیاں تے چالو انہوں جا کے آخنی ہاں بھی تیرے کول آن دی پیسہ, تیرے کو لوں دی پیسہ پوچھ دی پوچھان دی. جدو بغداد شہر چلی گئی ہے, کدی دکاندارہ کو لوں پوچھ دی ہے, ایک کدی راگیرہ کو لوں پوچھ دی ہے. میں دسالہ کو کتھے وسیدہ جڑا دسیدائیں رب دا نظارہ. میں دسالہ کو کتھے وسیدہ. حضرات محترم جدو پوچھ دی پوچھوں دی چلی گئی ہے, لوگ کہا کیا نہیں مائیو چوک چو سجے چلی جاؤ, سجے تو کھبے دیکھیں گی جڑا بڑا سارا دربار ہوئے گا جتھے بہتے مرید بیٹھے ہونگے. انہاں مریداں دے جرمٹ وچ جڑا ہے شمع محفل بن کے بیٹھا ہوئے گا وہی عبدالقادر جیلانی ہے. چھڑ دینا روندی گئی وے پیران دے پیرا. غوث پاک نے ویکھیا مائی آ رہی ہے, روندی آ رہی ہے. دلان دی کیفیت اللہ دے ولی جان دینے. بیلیو راہ چھڑ دیو, مائی آ گئی وے پیران دے پیرا. پتر بیمار سی, توجہ ہے بیلیو, تھکے تو نہ ہونا. اور تھکے بھی تسی کیڑا آخر تھکے بھی مولوی چھڑ دینا. توجہ وے پیران دے پیرا, پتر بیمار سی, ارادہ تیرے کو لے آنڈا سی, راہ چ ڈوب گیا, رب کو لے کے دے. بولو اے تیرے کو لے آنڈی پیسہ, ارادہ تیرے کو لے آنڈا سی, راہ بھی ڈوب گیا, رب کو لے کے دے. توجہ ہے میرے پیرانے پیر نے غصہ نہیں کیتا. مائیے کی آندی پئی ہیں, میرے کو لے آندی تو میں تو دم شام کردا, جا چلی جا لے آندا ہی نہیں تو میں تینوں کتھوں لے کے دیا نا. میرے تو دیکھنا, کیونکہ میری عادت ہے تقریر کرتا کام سمجھاتا زیادہ ہوں. میرے غوث نے یوں کیا, سبحان اللہ بندی سے یوں کیا. وہ کہتے ہیں نا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے. میرے غوث نے آنکھوں کو بند کیا بلکہ میرا وجدان آدھائے. ساجد بھائی میں نے اجازت دے میں تے میرے اندر دی گل کہہ دیا, میرا وجدان آدھائے. جدوں ان اکھا بند کیتیاں مراقبے وچ گئے تے ایمرجنسی ڈائلنگ, ایمرجنسی ڈائل کیتا. ہندہ ہے نا لوکاں کو ایمرجنسی کوڈ ہندہ ہے, اوہ اللہ والیاں کو لندہ جے تسی بھی وہ ایمرجنسی کوڈ لینا چاہتے جے نا, جدو ساری دنیا سون جاوے تہجد ٹائم اٹھ کے مسلے تے بیٹھ کے ایمرجنسی ڈائل کریا کرو کدی نہ کدی. بڑی چھیتی نیٹ ورک اس ٹائم ملدا جے, یقین کرو. ہاں جی بڑی چھیتی ملدا جے. کیوں نیٹ ورک ہندہ ہی خالی ہے, ساری دنیا ستی ہندی, بس اپنے جاگ دے ہوتے ہیں اس ٹائم. نہیں سمجھ آئی. ایمرجنسی ڈائل کیتا, تھوڑی دیر مراقبے اک چکی. اماں کار ٹور جا, پتر تیرا آ جاوے گا. جڑے تے ہے گے جوان نے ٹوما لا کے بیٹھے ہو, ٹوما چھڑ کے بولو سبحان اللہ. رکھ لیجے دا زور لا کے میں نے تو سونا تسی جاگ دے پہ جو سبحان اللہ. اماں کار چلی جا, پتر تیرا. مائی نے دوجی گالی نہیں کیتی, صافہ چاڑیا, موڑت رکھیا, پرچومی. یو نو وٹ مینو پرچومی, اونا پیران تے مائی ٹوری. میں کیا مائیے روکتے سہی انہیں ایک بار آکھے تے تو ٹور پئیے.
آکھیا وے بچیا وے رضویہ میں کراں تے کراں کی ہوندا چہرہ جھوٹیاں والا آئے گا ہی نہیں سی انہیں گل کیتی ہے میں یقین کر لیا چہرہ ہی سچے والا سی خدا دی قسم آنا بھی یقین کرو یہ 3 گھنٹے دی گل سی جڑی میں تانوں 15 منٹاں مکمل کرنی ہے مائی ٹور گئی کار ٹور گئی ساری رات کنڈی الو ویندی رہی انہیں آکھیا سی او آ جائے گا میں کوئی شعر نہیں پڑھنے کوئی شعر نہیں بس جلدی جلدی نالے لنگر بھی تک کھانا ہے غریباں نے ادیب تو تا مولوی نو ککڑ کھوایا ہونا ہے تے سانو تا لے ٹیڈ چوہے پر نچ توجہ مائیاں دی سی آ جا سی پتر تیرا آ جائے دا تے چہرہ بھی ٹوٹھیاں والا نہیں سی ساری رات اڈیکاں لائی بیٹھی پتر کوئی نہیں آیا پتر پرلیوں ملیوں باجی ویکھیا کہ نہیں انہاں دا پئی مولوی مان گیا ہے اسیاں گل اے ولی کچھ نہیں کر سکدے آپے انہاں دا مولوی راتی آیا انہیں آکھا پتر کوئی نہیں آیا او چلیا گل تے پوری سن لے او گل تے پوری سن لے توجہ ساری رات اڈیکاں لا کے بیٹھی رہی پتر سویرے تڑکے ہی چاڑیا تے پلا تے موڑ ٹور گئے وے پیرا تو آکھیا سی پتر آ جا میں ساری رات اڈیکاں لا کے بیٹھی رہی پتر میرا نہیں آیا پتر دے لے کے رب او انج منگیا کرو انہاں کولوں ہائے ہائے انج منگیا کرو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے بچوں کی ادائیں بڑی پسند ہوتی ہیں پوچھا کہ حضور کیوں کہا جب ماں سے مانگتے ہیں تو روتے ہیں ماں سے مانگتے ہوئے روتے ہیں منوا لیتے اپنی بات فرمایا جب تم بھی اپنے رب سے مانگو تو بچوں کی طرح رو کے مانگا کرو چھوڑ دیتا ہوں ساری بات وے پیرا ساری رات انتظار کرتی رہی ہیں پتر میرا کوئی نہیں ہے تو آکھیا سی آ جاوے گا مینوں رب کولوں لے کے دے مائیے کار ٹور جا پتر تیرا مائی نے پھر اور ویکھیا نہیں تو ویکھیا پلہ چاڑیا رکھیا او گئی اماں موڑ آکے پترہ چہرہ ہی سچیاں والا سو دوجی رات ہوگی کنی رات ہو گئی دوجی رات ہو گئی ہے سویرے ساری رات انتظار کر دی رہی پتر تیسرا دن ہو گیا جا کے وے پیرا راتاں ہو گیا نے دوجا دن ہون تیجا آگے آج پتر آئے میں بیٹھی ہوں پتھلا مار کے اے تو پتر لے کے جانا ہے توجہ ہے میرے غوث نے یوں نظروں کو ایسے جھکایا یوں نظروں کو جھکایا اماں تر جا پتر تیرا ناوے پیرا ٹل گئی میرے سے تو ٹل گئی میرے سے تو آیا جو کوئی بلاوا جد نعرہ تیرا لایا یا غوث پاک میرا جد نعرہ تیرا لایا یا غوث پاک میرا تیرا نام لے کے میرا تیرا نام لے کے میرا یا میرا تیرا نام لے کے میرا میرا یا میرا میرا ہے ادیب فیض پایا اسا سارے فیض پایا یا غوث پاک میرا اس مائی فیض پایا یا غوث پاک میرا اللہ تینوں جزا دے بچیا مائیے کار ٹور جا پتر تیرا
नाम है पीरा 3 दिन हो गए ना अज लारा लांडे हैं मैं आ बैठियां लेके जाना है तवज्जो है बेलियो अंदाज मेरा यार अंदाज मेरा है मैं तो गौस की शान बताने आ रहा हूं बस तवज्जो कीजिएगा मेरे गौस ने क्या की इधर देखो मेरे तरफ देखो मेरे गौस ने यूं फिर नजरों को झुकाया जो जुमला गौस ने बोला मैं तेरी झोली में डालना चाहता हूं देखता हूं मेरे जुमले को कितनी दाद मिलती है गौसे पाक ने आसमान की तरफ निगाह करके अल्लाहुम्मा ये वो जुमले हैं गौसे पाक अल्लाहुम्मा लिमा अखजलतनी इंदा तिलकल मर्रा या अल्लाह आज 3 दिन हो गए ने इस औरत के सामने मैनू क्यों शर्मिंदा करान दिया लिमा खजलतनी इंदा तिलकल मर्रा क्यों इस औरत के सामने शर्मिंदा करन दिया यूं नजरों को झुकाया आख्या मां कार चली जा कार चली जा वे पुत्र 3 दिन हो गए ने नहीं जाना आख्या जुमला सुन के बोली नौजवाना जुमला सुन के जय शक्ति सट सीने ते वजे फिर बोली आख्या मां पहले 3 दिन अब्दुल कादर वादा कर दई आज खुद कादर पे वादा कर पहले 3 दिन अब्दुल कादर ने वादा कीता ही आज खुद कादर वादा करन दी जा चली जा तू घर बाद च जाएगी पुत्र तेरा पहले पहुंचाएगा छड़ देना सारियां गल्लां माई फौरन दौड़दी घर गई कुंडी ला के आई सी ते हाले घर दे कोल पहुंची मोड़ मुड़ी ते वेख्या कुंडी खुली सज्जों आवाज आवे सुभान अल्लाह खब्बे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह कुंडी खुली माई सोच दिए हथी ला के गई सा कुंडी खुली है लगदा है आख्या भजदी तो मैं भी आई सा पर मैनू लगदा है गौस की दुआ मेरे तो पहले छड़ देना सा अशरफ साजिद छड़ देना सारियां गल्लां अंदर आई वेख्या की है दरवाजे खलोती वेख्या की सेन दे विच पुत्र खिड़खिड़ संडिया सही सलामत अपनी लत्तां ते खलोता संडिया रब दा शुक्र अदा कीता पुत्र नूं बांह फड़िया आंदी चल पीरां दे कोल चल पीरां दे कोल पीर दे कोल लेके वे पीरा दे पीरा गौसे आजम दे पीरा जदों ओ दरबार च आई ना मेरे गौस ने वेख्या मुस्कुराहट है तेरे नान मेरे जो हल मसले की थे तेरे नान मेरे जो हल मसले की थे न करने वजीरा मशीरा मेरा या मेरा या मेरा आखिरी मेरे जुमले ने यार जिंदा सोबत बाकी मैं थोड़ी 2.5 घंटे समा खराची की है मैनू नहीं पता हाँ जी कि मैं थोड़ी ज़ौक की तस्कीन कर सकिया या नहीं लेकिन हाले हकीकत ये जे मैं रज्या कोई नहीं हाले तो मेरा छाड़ा भी नहीं होया छाड़ा समझते हो ना हुजूर मैं नौकर आ मेरे वीर ने जिदो हुक्म करेंगे मैं नौकर तवज्जो वे पीरा मेरे गौस ने नहीं फरमाया मां पुत्र तेरा आ गया जा जान छड़ मुड़ आ गई है आख्या नहीं वे पीरा जे मंगवा ही सकना सै ते 3 दिन क्यों लाए नहीं बोल अब बोल तेरी मेहरबानी बोल देख आशिकों के अंदर वे पीरा जे मंगवा ही सकना मैनू 3 दिन रोलिया क्यों मेरे गौस मुस्कुराए अम्मा ये राज दियां गल्लां ने राज ही रहन दे आख्या ना पीरा ना पेंडा कीता 3 दिन दस आ यारा तैनू दसा मैं किन्नू किन्नू
شاہ نواز سیفی ذرا تو ہی میں نو بول کے دس میں کنو کنو دساں اوے راز دیاں گلاں آ یارا تینو دساں کچھ پیار دیاں گل سارے گونج پا دیو آ یارا تینو دساں تینو لہرا کے آ یارا تینو دساں کچھ راز دیاں گلاں میں کنو کنو دساں میں راز تے راز ہی رہن دے آکھا نا پیرا پینڈے 3 دن میں کیتے نے دپاں میں جالیاں نے 10 آکھا ماں جے نہیں کھلوندی تے سونا ہون تینو سمجھ آئے گی یامہ اللہ ما یشاء و یثبت دی ایتھو گل ٹوری سی نہ لکھی تقدیر مٹا دیتا ہے نہ لکھی ہو تو سن مائیے جدو تو پہلے دن آئی سیں میں رب دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے مالکائن دے پتر دی لوہے محفوظ تک تحریر جی رب نے جبریل نے فرمایا جبریل ویکھیں دے مائی دے پتر دی زندگی دی تحریر آکھا یا اللہ مٹ گئی ہے زندہ تو مردہ ہو گیا ہے سمندری جانوریں دے پتر دی ہڈیاں بھی چب گئے نے مائیے میں رب دی بارگاہ عرض کیتی مالکا یہ مٹ گئی ہے تے لکھ دینا یہ مٹ گئی ہے تے لکھ دینا مائیے میں پہلے دن دعا کیتی مچھیاں دے مگر مچھاں دے پوٹاں وچوں تیرے پتر دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کیتیاں ہڈیاں اکٹھیاں کیتاں ہڈیاں چور ہو گئیاں تے ہڈیاں اکٹھیاں کیتیاں دوجے دن تو آئی تے تمہیں رب دی بارگاہ چ دعا کیتی او نہ ہڈیاں تے پھر رب نے گوشت چڑھوایا تے تیجے دن جدو تو پتھلا مار کے آکے بہ گئی سیں تیرے کار جان تو پہلے رب نے اس جسم میں دوبارہ جان پا کے تیرے کار جان تو پہلے کار پہ چھڑیا یامہ اللہ ما یشاء و یثبت بلیو غوث پاک دی شان کدی مک سکدی میرے جیک تے آجز ایک نکمہ جے بندہ ساری رات بھی لگا رہتے کدی شان مک سکدی ونس اگین ای سیلیوٹ جتنے بھی سنگی ساتھی انجمن والے نے میرے ویر بھائی ادیب اشرف ساجد میرا لاڈلا پتر وکاس اللہ تعالیٰ انہ دا محبت انہ دا پیار ہمیشہ سلامت رکھے پتھرانے والے ہو بڑی محبت دا اظہار کیتا جے انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر بھی انشاءاللہ تھوڑی زیارت انشاءاللہ ہوندی رہے گی اللہ میری تیری حاضری قبول فرمائے کھڑے ہو جو